لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج جو ہے 21واں درس ہے، یعنی یوں کہا جائے 21واں درس تفسیر ہے اور 21واں جو ہے ایپیسوڈ ہے۔ جو غور کرنے کی بات ہے کہ پچھلی آیت میں جو ہے جو بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت ثابت ہوا کہ قیامت کی نصرت صرف خدائے برحق کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی جو ہے مدد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہی بہترین جو ہے ثواب دینے والا ہے اور وہی انجام بخیر کرنے والا ہے، یعنی انجام بخیر جو ہے اللہ ہی کے ذریعے، اللہ جس کو چاہے گا۔ لیکن وہی مسئلہ ہے کہ اپنے اعمال کے نتیجے میں انسان کو، یعنی جس کو جیسا عمل ہوگا ویسے ہی جو ہے اللہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو آیت کریمہ جو ہے بیان کر رہی ہے، اور انہی زندگانی دنیا کی مثال اس پانی کی بتائیے۔ نبی سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب انہیں زندگانی دنیا کی مثال، یعنی دنیاوی زندگی کی مثال پیش کرے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَّاءٍ، پانی کی طرح جو ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیاوی زندگی کی مثال جو ہے پروردگار جو ہے پانی کی سی طرح ہے کہ جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو زمین کی رویدگی، یعنی جو اگنے والی چیزیں تھیں اس سے مل جل گئی، پھر آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اڑا دیتی ہیں، اور خدا ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، مقتدر ہے۔ تو اب آپ غور کیجیے، مثال جو دنیاوی زندگی کی دی ہے اسی کو آپ غور کریں، کیونکہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو سوچیں کہ اللہ نے جو مثال ضرب المثل پیش کی ہے پانی کی، جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نازل ہوتا ہے۔ اب یہ زمین پر جو چیزیں اگی ہوئی ہیں، گھاس ہے، پھوس ہے، یہ سب چیزیں، اس سے جو ہے یعنی پانی مل جاتا ہے، مخلوط ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہریالی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے دھیمے دھیمے یہ سب ریزے ریزہ ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، ہوائیں اس کو اڑا لے جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ ویسے دنیاوی زندگی ہے، وقتی طور پہ جو آپ کو ہریالی جیسی نظر آئے گی، خوبصورت نظر آئے گی، زینت والی نظر آئے گی، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے وہ ختم ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو ویسے ہی جو ہے آپ کے دیکھیے اس کے بعد کی آیت کریمہ آیت نمبر 46 ہے، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ آپ کو حیات دنیا بتائی گی نا، دنیاوی زندگی کی مثال، حیات دنیا کی مثال پانی کی طرح جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ مال و اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں پروردگار کے نزدیک ثواب اور امید ہیں، دونوں کے اعتبار سے بہتر ہیں، ثواب کے بھی اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تو اب آپ غور کیجئے، یہاں پہ دنیاوی زندگی کو زینت دنیاوی زندگی کی زینت جو ہے مال و بنون کو رکھا ہے، پروردگار نے بیان کیا ہے۔ مطلب دنیاوی زندگی کیا ہے، زینت کیا ہے، پروردگار جو ہے بیان کر رہا ہے۔ مال و ثروت اور انسانی قوت کی موقعیت کو دو اصلی رکن جہان دنیا میں قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے دو اصلی رکن ہیں حیات دنیا میں، ایک ہے مال اور ایک ہے بنون۔ یعنی بنون جو ہے ابن کی جمع، یعنی فرزند، اولاد جو ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہیں، یہ اولاد جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ مال و دولت بھی جو ہے، جو آپ کو پیچھے بتایا گیا اس واقعے کی طرف اشارہ قرآن نے کیا کہ جو دو دوست تھے، دو ساتھی تھے، دو بھائی تھے، ایک جو ہے مغرور تھا، اللہ والا نہیں تھا، وہ جو ہے فقر کرتا ہوا جو ہے اپنے دوسرے بھائی سے، دوسرے دوست سے کہتا تھا کہ میرے پاس اتنے بڑے باغ ہیں، اتنی زراعت ہے، اتنا مال ہے، تمہیں تو ایسا نہیں ہے،
تو یہ جو فخر کر رہا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ باغ میں گیا تو دیکھا سب ختم ہو گئے، ٹہنیاں سب جھک گئی زمین کی طرف، برباد ہو گیا درخت، فصلیں برباد ہو گئیں۔ تو آپ دیکھیے مال اور دولت کی بات جہاں تک ہے، مال میں جو ہے باغ ہے نا، مال میں زمین ہے، مال میں زراعت ہے، مال میں جو ہے چشمہ آب ہے، پانی کا چشمہ ہے، کس طرح جو ہے ایک لمحے میں یہ سب نابود ہو گئے۔ اب آپ غور کیجئے کس طرح سے ایک لمحے میں ختم ہو گئے۔ اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اسے جو ہے یعنی برباد کر دیا، مال بھی ختم ہو گیا، باغات بھی ختم ہو گئے، زراعت بھی ختم ہو گئی، وہ افسوس کر رہا تھا۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہاں پر جو ہے جو جملہ کہا ہے، انسانی زندگی کی زینت دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض زینتیں انفرادی ہوتی ہیں، خود انسان کے لیے ہوتی ہیں، شخصی طور پر، ذاتی طور پر ہوتی ہیں، انفرادی ہوتی ہیں، جنہیں انسان اپنی ذات کے لیے جو ہے فراہم کرتا رہتا ہے۔ نجی زندگی، سونا ہے نا۔ آج کل تو بہرحال جو ہے عورتیں میک اپ کرنے کے لیے، اپنی انفرادی زندگی کے لیے جو ہے خوبصورت بننے کے لیے جو ہے آگے بڑھا کرتی ہیں، ہے نا۔ بہترین لباس اپنے لیے جو ہے تہیا کرنا، بہترین مکان اپنے لیے تہیا کرنا، بہترین کھانا اپنے لیے تہیا کرنا، بہترین جو ہے دیکھیں زندگی کو اپنے انفرادی اور ذاتی کام کے لیے، ہے نا، مثلا یہ ہوتا ہے تو ذاتی کام کے لیے، اپنی ذات کے لیے فراہم کرتا ہے انسان۔ اور بعض جو اجتماعی سماج کی والی ہوتی ہے، معاشرہ کو لے کر چلنا، جو اجتماع میں کام آتی ہیں۔ ظاہر سی بات، آپ نے ایک کنواں لگوا دیا، ایک کنواں کھدوا دیا مثلا پہلے زمانے کے لحاظ سے نا، آج تو ہم نے سمرسیبل لگوا دیا پانی کے لیے کہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی پانی پی رہے ہیں، دوسروں کو پلا رہے ہیں، تو یہ اجتماعی بات ہو گئی، یہ یعنی انفرادی نہیں ہے، یہ جو ہے معاشرے میں اور سماج میں ہے جو سب استفادہ کر رہے ہیں۔ یا مثال آپ نے مسجد بنوا دیا، یا آپ نے جو ہے راستہ ٹھیک کروا دیا، سڑک جو ہے خراب تھی آپ نے سڑک اچھی بنوا دی، تو یہ سب سماج کے لیے ہے، معاشرے کے لیے ہے، سماج کے لیے ہے، عوامی طور پر ہے، آپ نے فائدہ پہنچایا۔ اجتماعی زینتوں کو اگر آپ غور کریں تو اجتماعی زینتیں جو پائی جاتی ہیں اس کو جو ہے باقاعدہ باقیات صالحات کہا جائے گا، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ ثواب دے گا نا کہ آپ نے سماج کے لیے کام کیا، آپ نے پل بنوا دیا، آپ نے راستہ بنوا دیا، روڈ بنوا دیا، آپ نے، ہے نا، آپ نے جو ہے کہتے ہیں کہ مثال طور پر امام باڑہ بنوا دیا، آپ نے جو ہے مثال طور پر جو ہے مسجد میں تعاون کر دیا، آپ نے جو ہے ایک سماجی کام ہے، معاشرہ کا کام ہے، آپ نے ایک شادی کروا دی کسی کی، پیسہ خرچ کر دیا آپ نے، ہے نا، آپ نے جو ہے راشن بٹوا دیا، آپ نے کسی کپڑا، مطلب سماجی زندگی میں، معاشرے میں جو ہے آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ باقیات صالحات ہیں۔ تو یاد رکھیے، تو یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ جس کا ثواب بھی بہت ہے، بہت زیادہ ہے، اور جس سے آخرت میں امیدیں بھی وابستہ کی جا سکتی ہیں، اس کے ذریعے آخرت میں امید لگا سکتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے ثواب ہوگا۔ ورنہ انفرادی زینت کی بات جہاں تک آئی، اس کا تو حساب ہی حساب دینا ہوگا۔ آپ کتنا کھا رہے تھے، حساب دیجیے، آپ کتنا آپ نے کپڑا برباد کیا، وہ حساب دیجیے، آپ کتنا بڑا گھر آپ نے بنوایا، اس کا حساب دیجیے، آپ نے جو ہے کہتے ہیں کہ مثال طور پر جو ہے کتنا یعنی زندگی میں جو ہے آپ نے پیسہ برباد کیا، اس کا حساب دیجیے۔ انفرادی یعنی ذاتی طور پر آپ نے جو بھی خرچ کیا ہے سب کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ان سے امیدیں کیا وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ آپ دیکھیں، یعنی ایک دفعہ یہی ہوا کہ یعنی نبی نے جو ہے سب کو 3 دینار دیے، 3 روپے دیے مطلب اس زمانے کے، اور سب سے کہا کہ شام کو حساب دینا، یعنی ایک قیامت کا ایک منظر دکھانا چاہ رہے ہیں نبی۔ تو سب جو ہے بہرحال جو ہے پہنچے اور سب کو حساب کتاب دینے کے لیے کہا شام کے وقت، ان صبح سے شام سے پہلے مثلاً سمجھ لیجئے، یعنی دھوپ تھی اس وقت، تو سب سے کہا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے حساب 3 دیا، کہا کہ سب لوگ حساب دینا کہ 3 روپے کہاں خرچ کیے تم نے۔ اچھا پھر ٹھیک، اب جو کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ایک شخص آ رہا ہے، ایک نے مطلب کہ جیسے اچھا ایک لوہا جو ہے تھا اس کو دھوپ میں گرم کر دیا، اس کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے آپ کو حساب دینا ہے۔ اب اس کا ایک شخص کھڑا ہوا، ابھی پورا حساب دے نہیں پایا تھا، اتر آیا، پیر جلنے لگا۔ دوسرا شخص اسی طریقے سے، سب ایسے ہی جو ہے آئے، حساب کرنے لگے کہ اتنا میں نے خرچ کیا، اتنا یہ خرچ کیا، اتنا یہ خرچ کیا، اتنا خرچ کیا۔ سلمان فارسی نے کیا کیا، جیسے ہی پیر رکھا اس پہ جو لوہے کی جو چادر وغیرہ تھی، مطلب تو بھی توا کہہ دیے، کوئی جو بھی کہیے، تو وہ دھوپ میں گرم ہو گئی تھی، تو اس کے اوپر جو ہے پیر رکھے
حساب دینا تھا۔ نبی نے کہا کہ دکھانا چاہ رہے ہیں نبی کہ دیکھو تم نے جو ہے جو خرچ کیا ہے اس کا حساب کتاب کتنا سخت ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ سلمان فارسی کھڑے ہوئے تو کہا یا نبی اللہ، جو آپ نے جو ہے 3 روپے دیے تھے اس زمانے کے 3 روپے 3 درہم یا 3 دینار، تو بہرحال جگہ تھے یہ ہم نے جو ہے راہ خدا میں خرچ کر دیا، آپ اتر آئے۔ کتنا آسان سوال جو ہے انہوں نے جواب دے دیا۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ ہوگا اگر ہم جو ہے حساب کرنے لگیں کہ ہم نے اتنے میں جائے کہتے کہ گوشت خریدا تھا، اتنے کپڑا خریدا تھا، اتنا کہتے کہ فلاں اتنا اتنا گھر بنوایا، اتنا یہ کیا، تو یہ سب حساب کتاب دینے میں جو ہے انسان کی حالت خراب ہو جائے گی اور وہاں پہ جو ہے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے انفرادی زینتوں کی طرف جو ہے کنٹرول کرنا بہرحال ضروری ہے، حساب و کتاب ضروری ہے۔ جتنا انسان جو ہے دوسروں کا خیال کرے گا اتنا جو ہے باقیات الصالحات میں شمار کیا گیا۔ کار خیر ہی ایک ایسا عمل ہوتا ہے، کار خیر، جس سے امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ باقی جس چیز سے بھی انسان امیدیں جو ہے وابستہ کرتا ہے سب مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تمام کے تمام ہر چیزیں مایوسی کے شکار ہیں، ہے نا، کہ مال یا اولاد دونوں ہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مال بھی وقت آنے پر جو ہے برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دھیمے دھیمے ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے تو دیکھیں کہ مال و علم میں جو ہے مولانا نے فرق بتایا، تو یہ کہا کہ مال جتنا خرچ کرو گے ختم ہوتا رہے گا، علم جتنا خرچ کرو گے بڑھے گا، ہے نا۔ تو مولانا نے یہ بتایا۔ تو اب مسئلہ وہی ہے کہ مال جو ہے ختم ہو سکتا ہے، اولادیں جو ہیں، اب آپ یہ بھی دیکھیے، آپ سماج میں آپ معاشرے میں رہتے ہیں، بہرحال یہ بھی آپ کے سامنے نظر آتی ہوں گی باتیں کہ باپ نے جو ہے پوری زندگی، ماں نے پوری زندگی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے، ان کی پرورش کے لیے جو ہے پوری زندگی گزار دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ماں باپ کو کہ بیٹا جو ہے کچھ اس کے ساتھ کرے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر احسان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے جو ہے کیا کم سے کم اتنا ہی کرتے انسان، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ نیک برتاؤ کرنا میں حکم الہی بھی ہے، وبالوالدین احسانا۔ لیکن بیٹا کیا کرتا ہے جب وہ اپنے پیروں میں کھڑا ہو جاتا ہے، یوں کہا جائے، اور پیسہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو باپ کو جو ہے ماں کو مجبور کر دیتا ہے۔ اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جس خون پسینہ ایک کر کے جو ہے ماں باپ نے جو ہے گھر بنایا ہے اس گھر سے ہی باہر نکال دیتا ہے وہ۔ تو اب یعنی آپ دیکھیے کہ اولاد کے اوپر فخر و مباحات کرنا کہ میری اولادیں اتنی ہیں، میرے اولاد اتنی ہیں، میرے مال پیسہ اتنا ہے، تو یہ سب فخر و مباحات جو ہے کب ختم ہوتا ہے؟ جب انسان کے اوپر جو ہے جس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ دغا دے دیتا ہے، بے وفائی کر جاتا ہے، اصلا توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے غور کرنے کی بات ہے جو مولانا نے فرمایا، نبی نے قرآن نے فرمایا ہے کہ مال و بنون جو ہے یہ دنیاوی زندگی کی یعنی زینت ہے۔ تو اب وہی مسئلہ ہے کہ یہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے انسانی زندگی کے لیے اگر دیکھیے آپ تو مالی اور افرادی طاقت بہرحال جو ہے ضروری ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ مال بھی ضروری ہے اور طاقت بھی ضروری ہے۔ بھائی ظاہر بچے ہوں گے تو کم سے کم جو ہے کہتے کہ ساتھ ظاہری طور پہ جو ہے دیں گے، ہے نا۔ تو طاقت جو ہے بہرحال مالی طاقت اپنے پاس ہونا چاہیے۔ پیسہ ہے تو سکون رہتا ہے پیسہ، اور ویسے بھی پیسہ یاد رکھیے گا مولا نے فرمایا ہے کہ الفقر موت الاکبر، فقیری بہت بڑی موت ہے۔ پیسہ تو ہونا چاہیے انسان کے پاس، لیکن پیسہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف اپنی ذات کے لیے خرچ کر دے، ہے نا۔ پاس پیسے کو جو ہے دوسرے جو ہے کام میں خرچ کیا سکتا ہے۔ اور اسی بنا پر اگر آپ دیکھیں تو اسی بنا پر جو ہے لوگوں کی نگاہ میں بیٹوں کی اہمیت ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں فخر کرتے تھے، اولادیں زیادہ، اب اولاد زیادہ ہے، بیٹے زیادہ ہیں تو فخر کرتے تھے نا، مال اولاد۔ لیکن قرآن مجید نے یہ بات بہرحال واضح کر دی، یہ بات واضح کر دیا، قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ سب سے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے عمل خیر درکار ہے، اور اس کی بلند ترین قسم جو ہے اگر آپ دیکھیں کار خیر میں باقاعدہ صالحات میں یہ محبت اہل بیت ہے، اگرچہ جو ہے دائرہ تھوڑا وسیع ہے باقاعدہ صالحات کا۔ تو ہم غور کریں کہ باقاعدہ صالحات ہے کیا چیز؟ باقاعدہ صالحات کہتے ہیں جو ایسے اعمال جو باقی رہنے والے ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو
آخرت میں کام آ جائے، جو دنیا کے علاوہ قبر اور آخرت میں کام آ جائے۔ بعض نے نماز پنجگانہ کا تذکرہ کیا ہے، 5 وقت کی نماز، یہ باقی الصالحات ہیں۔ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہے، یہ بہرحال جو ہے یہ بھی باقیات الصالحات میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن وسیع ترین مفہوم جو ہے، یوں کہا جائے کہ ہر فکر، ہر آئیڈیل ہے نا، ہر گفتار، ہر کردار، یہ جو صالح اور لائق ہے، جو طبعاً باقی رہیں گے، جو صلاحیت رکھتے ہیں، اچھے ہیں، نیک ہے، وہ ہمیشہ باقی رہیں۔ فکر اچھی ہے، باقی رہنے والی چیز ہے، آئیڈیل بھی ہے نا، تو گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، عمل صالح ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسی لیے جو ہے قرآن میں آپ دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، انہیں سورہ یونس میں کہہ رہا ہے پروردگار کے بے شک وہ افراد جو اہل ایمان میں سے ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کو اللہ ہدایت کرے گا ان کے ایمان کے ذریعے، جیسا ایمان ہوگا ویسے اس کی ہدایت ہوگی۔ تجری من تحت الانہار فی جنات النعیم، اور ایسے باغات میں زندگی ان کو ملے گی جنت میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی باغات میں۔ تو یہ پروردگار نے نعمات کا تذکرہ کیا ہے باقاعدہ۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ غور کریں کہ غور کریں گے کہ اور اس کے اثرات جو ہے جامع اور معاشرے میں باقی رہنے والے ہیں، جو انسان کا کردار، اب ظاہر ہر آدمی جو ہے اس کے کردار کو دیکھ کر اپنانے کی کوشش کرتا ہے، میں بہت اچھا انسان ہے، کتنا بہترین جو ہے عمل انجام دیتا ہے، ہر ایک کا خیال کرتا ہے۔ اچھا، بعض روایت میں جو ہے نماز شب اور یا مودت اہل بیت جو ہے بیان کیا ہے، باقی الصالحات سے مراد جو ہے نماز شب ہے، باقی الصالحات سے مراد جو ہے اہل بیت کی مودت اور محبت ہے۔ بے شک بیان مصداق روشن ہے نا، بے شک جو ہے نہ ایک ہی جگہ تک انسان جو ہے یعنی یوں کہے، بلکہ مصداق دیکھنا ہے۔ اہل بیت کے محبت میں اور مودت میں انسان جو بھی عمل انجام دے گا وہ بہرحال جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والا عمل ہوگا۔ دیکھیں یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تصغر مودتنا فإنها من الباقیات الصالحات، بس جو ہے تم لوگ ہماری مودت کو، ہماری محبت کو چھوٹا نہ سمجھنا، یاد رکھو یہ مودت جو ہے باقیات صالحات میں سے ہے۔ دیکھا نے مصداق بیان کیا باقاعدہ۔ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تسبیحات اربعہ پڑھنے میں مذائقہ نہ کرو، یہ باقیات صالحات میں سے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربعہ جو ہیں نبی فرما رہے ہیں کہ اس میں مذائقہ بالکل نہ کرو، کیونکہ یہ باقیات صالحات میں سے ہیں۔ یہاں تک کہ اموال و فرزندان بھی جو ہے، اولاد بھی جو ہے مورد آزمائش قرار پائیں گے۔ قرآن نے خود کہا ہے قرآن میں، ہے نا، تو خدا کے راستے میں قرار پائیں، اگر یہ آزمائش کے طور پر خدا کے راستے میں قرار پائیں، یعنی بیٹوں اور اولاد اور اموال، یہ سب خدا کے راستے میں اگر قرار پائیں تو وہ بھی باقیات صالحات کا رنگ پیدا کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ کے راہ میں جو ہے یعنی تربیت و تعلیم کا بندوبست کرے اور اللہ کے لیے کام کریں، نمازی بن جائیں اور دوسروں کا خیال کرتے رہیں، تو اس کو بھی جو ہے باقیات صالحات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور مال و دولت بھی جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے تو یہ باقیات صالحات میں سے ہیں۔ خدا کی ذات پائیدار و جاویدانی ہے۔ اب آپ دیکھیں، غور کیجئے، خدا کی ذات جو ہے ہمیشگی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، یعنی پہلے بھی ہے، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہے نا۔ تو جو بھی اس کے لیے ہوگا، جو بھی کام اللہ کے لیے ہوگا، وہ تمام چیزیں جو ہیں باقیات میں سے ہیں اور جاویدانی ہیں۔ آخر مبارکہ معبود پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اوان سال میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔